बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ क्योस पता किया जा रहा है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तैयारियां भी कर रहा है। आपके साथ पहले छोटी छोटी खबरें, एक नक्शा सामने आपके सामने रखूँगा, उसके बाद फिर हम आएँगे बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि सारी खबरें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज का, उसकी दुरुस्त करवाने का, उसके अखराज का, उसको वोट कहीं आपने असल जगह पे जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं आपने मुंतकिल करवाना है, उसके लिए एक बाकायदा एक प्रोसीजर है। तो तारीख तब्दील कर दिया, पहले 14 जुलाई थी, अब 20 जुलाई तक आप ये काम कर सकते हैं। तो आप ये काम ज़रूर करें। आप अपना वोट चेक करें कि आपका वोट कहाँ पे है, जहाँ आप रह रहे हैं वहीं पे है, या जिस हल्के में है, जिस जगह पे है, आप वहाँ जाके वोट कास्ट कर भी सकते हैं या नहीं। कहीं ऐसा नहीं है कि आपका कहीं बहुत दूर वोट शिफ्ट हो गया, क्योंकि प्री पोल रिगिंग में जो कबल वक्त इंतखाबात से पहले जो धांधली की जाती है, उसमें एक तरीका यह भी रखा जाता है कि वोट जो हैं वोटर्स के वो रीशफल कर दिए जाते हैं। ये काम पहले भी नादरा के ज़रिए 2014-15-16-17 में हुआ था। गालिबन जब सरदार अयाज सादिक साहब का इलेक्शन था, उस वक्त ये नादरा के ज़रिए एक काम किया गया था कि लोगों के वोट जो हैं वो रीशफल कर दिए गए थे अचानक। तो इसलिए अब भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वोट चेक करें और अपना सही एड्रेस आपको और सही वोट का नंबर आपके पास होना चाहिए। तो लिहाजा 20 तारीख तक ये काम आप कर लें, जहाँ जहाँ भी मुकीम हैं, जिस एरिया में हैं, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो लिहाजा ये काम आप ज़रूर करें, अपना वोट दुरुस्त तरीके से इंदराज भी करवाएं, और उसके बाद फिर आपने कास्ट भी करना है, डालना भी है, क्योंकि इस इलेक्शन में वोट की अहमियत माजी से कहीं ज़्यादा हो चुकी है, और इसलिए ये काम करना चाहिए। उसके बाद आते हैं जी अमन व अमान की सूरत हाल पे पहले ज़रा चेक कर लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब 2 रोज़ा दौरे पे ईरान पहुँचे हैं, और आपको मालूम है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये दहशत गर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अल्लाह ताला को प्यारे हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। पाक ईरान बॉर्डर पे भी यही सूरत हाल है, पाक अफगान बॉर्डर पे भी यही सूरत हाल है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, दोनों सूबों में ये सूरत हाल तशवीशनाक हद तक ख़तरनाक है, मामूली नहीं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसलिए आर्मी चीफ ईरान गए हैं। पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी थी, और उसके बाद अब वो ईरान गए हैं। और ईरान में बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मसला ज़रूर इस वक्त ज़ेर बहस है कि ईरान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और इसी तरीके से यही मैसेज अफ़गानिस्तान को भी है। लेकिन मामलात इस वक्त ऐसे हैं कि हम क्योंकि 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, और 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को तवज्जो तो देनी चाहिए अमन व अमान की सूरत हाल पे, फलाह व बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए, सारे के सारे मामलात को, जो कौमी सलामती के अहम इशूज़ हैं उस पर। लेकिन हमने देखा है कि वफाकी काबीना के इजलास होते हैं तो उसमें कहीं भी ये काम नज़र नहीं आता, बाकी हर काम होता है। और पूरी की पूरी जो इस वक्त मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी, रियासती मशीनरी, वो सिर्फ़ और सिर्फ लगी हुई है कि अपोजिशन को, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कैसे क्रश किया जाना है, मीडिया को कैसे क्रश करना है, और उनके जो लाइक माइंडेड हैं या जो बात करते हैं, जो काउंटर नैरेटिव देते हैं, उनको कैसे क्रश करना है। और इसलिए असल मामला से तवज्जो हट चुकी है, और लिहाजा दहशत गर्दी के वाक़यात भी हमारे बढ़ रहे हैं, और जिससे हमारा जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का ये दौरा ईरान जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इस दौरे के नतीजे में क्या पाकिस्तान को मतलूबा नताइज मुयस्सर होते हैं या नहीं होते। उसकी रीज़न है कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब एक तवील अरसे के बाद अपने जो उनकी वजारत है, वजारत दिफ़ा की, उस पे बोले हैं, और पहली दफ़ा उन्होंने लब कुशाई की है, और उन्होंने तालिबान हुकूमत के साथ गिले शिकवे किए हैं, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ, कि वो अपने पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे हैं उन पे अमलदारी नहीं हो रही, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, ना ही दोहा एग्रीमेंट का अमल दरामद हो रहा है, और ना ही दूसरे जो म्यूचुअली जो हुए दो तरफा मुआहदे हैं उन पे अमल हो रहा है, और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। मैं अगेन कहूँगा। और फिर उन्होंने ब्लेम गेम शुरू कर दी इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, कि जी तालिबान को ये लेके आए थे। भाई आपको हो गए हैं 15 महीने, और 15 महीनों में वज़ीर दिफ़ा का एक भी बयान हमें दिखा दें
جو کہ قومی اسمبلی میں ہو یا کوئی ایک پریس کانفرنس ہی ہو جس میں انہوں نے پاکستان کے دفاعی امور پہ کبھی گفتگو کی ہو۔ وہ ججز کو گالیاں دیتے ہیں، وہ جرنیلوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ 65 کی جنگ پہ تنقید کرتے ہیں، وہ 71 کی جنگ کو ناکام کہتے ہیں، وہ 65 کی جنگ کو ناکام کہتے ہیں، ان کے شہداء کو ان کے جو ان جنگوں کے شہداء ہیں، کارگل کے شہداء، سیاچن کے شہداء، ان سب کو وہ بے حرمتی کر چکے ہیں۔ تو وہ واحد وزیر دفاع ہیں پاکستان کی، دنیا بھر کے وزیر دفاع واحد ہیں جو کہ اپنی ہی فورسز کے خلاف ایسا خطرناک اور زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے جو شہداء کی ہے وہ عزت اور تکریم جو ہے وہ نہ بن پائے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب پہلی دفعہ بولے ہیں اور وہ بھی افغان حکومت کے خلاف بولے ہیں، اور اس سے حالات و واقعات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی طالبان افغان حکومت جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہی ہے، اور اس میں اصل معاملہ یہ ہے تحقیقات کرنی چاہیے کہ پاک افغان بارڈر پہ جو خاردار تار جو لگائی جا رہی تھی وہ پوری کیوں نہیں ہو سکی، اور اس کو روکنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ اور پھر یہ کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ابھی تک وزیر خارجہ ہمارے افغانستان میں ایک بھی وزٹ انہوں نے نہیں کیا، دنیا جہان کے وہ وزٹ کر چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ بھی اپنے سبجیکٹ کے علاوہ باقی تمام سبجیکٹس پہ بولتے ہیں، اور اپنی وزارت کا جو ان کا بنیادی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ باقی تمام معاملات میں وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں، اور وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ اس وقت سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں۔ سیاسی انتقام، کس طریقے سے سیاسی انتقام لینا ہے، میڈیا پہ پابندیاں کیسے لگانی ہیں، مخالفین کو دبانا کیسے ہے۔ 1000 سیاسی قیدی اس وقت بھی موجود ہیں، یہ بار بار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ 1000 سیاسی قیدی جیلوں میں موجود ہیں، اور جس ملک میں 1000 سیاسی قیدی ہوں تو کیا وہاں کی جو حکومتیں ہیں جمہوری حکومت کہلانے کی حقدار ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، اور یہی چیزیں ہمیں دنیا میں بدنام کر رہی ہیں، اور اس کی واحد وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا ایجنڈا، ان کے پاس کوئی خیر و فلاح کا ایجنڈا نہیں ہے، تو لہٰذا اب یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مزید بجلی کی قیمت بڑھائی جا چکی ہے، اور گیس کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر جو ہے وہ 220 روپے اور کمرشل سلنڈر 400 روپے تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین LPG ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن نے یہ بات بتا دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی پہاڑی اور دور دراز علاقوں میں جو گھریلو سلنڈر کی قیمت ہے وہ 310 روپے تک بڑھا دی گئی ہے، یعنی شہری علاقوں میں 220 روپے اور دیہاتی علاقوں میں 310 روپے تک بڑھا دی گئی ہے۔ لیکن اگر مارکیٹ میں جائیں تو اس قیمت پر بھی آپ کو سلنڈر نہیں ملتے، بلکہ جو سلنڈر ملتا ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک گیس کا معاملہ ہے جی، گیس کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ تو اس لیے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو سہولت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر کل 5 روپے فی یونٹ بجلی بڑھائی گئی، اور آج پیٹرول جو ہے، پیٹرول اور ڈیزل وہ سستا کیا گیا ہے، 5 روپے 7 روپے فی لیٹر یہ سستا کیا گیا، اور اس پہ داد عیش وصول کی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے کی کمی اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے کی کمی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کمپیریزن اگر کرنا ہے، اگر اسحاق ڈار صاحب نے اور موجودہ حکومت جب اقتدار چھوڑے تو پیٹرول اور ڈیزل کی وہی قیمت ہونی چاہیے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ڈالر کی عالمی منڈی میں پیٹرول اور ڈیزل کی عالمی منڈی میں جو قیمت ہے وہ نہیں بڑھی، وہ کم ہے، اور وہ اس وقت عمران خان صاحب کے زمانے سے بھی اس سے بھی کم ہے۔ تو جس قیمت پہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل دے رہی تھی، اسی قیمت وہ 142 روپے یا 142 سے 150 روپے کے درمیان تھا فی لیٹر، تو اس لیٹر پہ ابھی بھی اس قیمت پہ پیٹرول دیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ اپنے کھابے جو ہیں وہ کم کر دے تو۔ اس لیے تو لہٰذا اگر کمپیریزن کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا پڑے گا۔ ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ ایک اور مسلم لیگ نواز نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ یہ کامیابی حاصل کی ہے کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں پہ مشتمل تھی، اور انہوں نے بھی رجیم چینج آپریشن کو انہوں نے بھی رد کیا، اور وہ بھی قومی سلامتی کے معاملات میں آگے بڑھ کر وہ بھی گفتگو کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، اور وہ ملٹری لیڈرشپ سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو بھی بتاتے ہیں۔ وہ باجوہ صاحب سے بھی ملے، جب وہ آرمی چیف تھے ان کو بھی بتایا آپ غلط کر رہے ہیں، موجودہ آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، ان سے بھی ملاقاتیں کی،
ان کو بھی بتایا کہ آپ اپنی پالیسیوں کو، ہم نے پی ڈی ایم سے دور ہونا ہے، پالیسیوں کو صحیح کرنا ہے اور انڈیپینڈنٹلی ڈیسیشن لینے ہیں، تو لہٰذا پی ڈی ایم سے دور اختیار کی جائے، حکمران اطاعت سے دور اختیار کی جائے اور پروفیشنل انداز میں سوچا جائے۔ وہ اپنا احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ جنرل امجد شعیب جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کو شریف آدمی سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار، ان کو حوالات میں بند رکھا گیا۔ تو بہرحال پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے اس کی قومی کونسل کا اجلاس ہوا اور جنرل عبدالقیوم جو کہ مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں وہ اس سوسائٹی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں اور جنرل عبدالقیوم کو بلا مقابلہ صدر منتخب کیا گیا ہے۔ قومی کونسل نے جنرل فیض علی چشتی کو تاحیات پیٹرن ان چیف مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ اس وقت کی ایک اہم خبر ہے، مسلم لیگ نواز نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، جنرل فیض علی چشتی وہی ہیں جو جنرل زیاد صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، تو وہ ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے سینٹر عبدالقیوم صاحب ہیں۔ تو بہرحال جی یہ بھی ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے موجودہ مسلم لیگ نواز کو جاتے جاتے۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جناب جہانگیر جدون نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کا استعفیٰ کافی امپورٹنٹ تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ اس موقع پہ مستعفی ہونا، وہ کافی کھل کر بات کرتے تھے، دھڑلے سے گفتگو کرتے تھے، لیکن ذاتی وجوہات کی بنا پر انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس کی 1-2 وجوہات تو سمجھ آتی ہیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی اہم نوعیت کے مقدمات جو ہیں وہ اس وقت زیر سماعت ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کی نمائندگی کرتے تھے، آرگومنٹ دیتے تھے، اور اس وقت جتنے بھی مقدمات ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں، وہ سارے کے سارے موسٹلی تمام عدالتوں میں ایک ہی معاملہ چل رہا ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف، عمران خان سمیت تمام رہنماؤں کے خلاف مقدمات اور ان کی گمشدگی، مسنگ پرسن، اور اس میں اسلام آباد کے حدود میں بھی بہت سارے لوگ مسنگ ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری، بیوروکریٹ، سینئر بیوروکریٹ ریٹائرڈ اعظم خان صاحب وہ مسنگ ہیں، اسی طریقے سے شہزاد اکبر کے بھائی مسنگ ہیں اور علی نواز امان کے بھائی مسنگ ہیں۔ تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت کے ان اقدامات کو، پولیس کے ان اقدامات کو، اور لہٰذا میرا خیال ہے کہ انہوں نے انہی وجوہات کی بنا پر، جب لکھا جاتا ہے ذاتی وجوہات تو پھر ذاتی وجوہات یہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک اور خبر جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج ہوا، اور یہ پرامن احتجاج تھا، پورے پاکستان میں ہوا۔ حکومت نے بھی اس کا پہلے عمران خان صاحب نے اس کو اناؤنس کیا تھا، اپیل کی تھی، اس کے بعد حکومت نے بھی اس اپیل کو اس کی اپیل میں ہاں میں ہاں ملائی اور انہوں نے بھی کہہ دیا احتجاج کرنا چاہیے۔ تو اس پرامن احتجاج پہ کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج پر راولپنڈی میں 3 یونین کونسل چیئرمینز کے امیدواروں کو نظر بند کیا گیا تھا، اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف پرامن احتجاج کوئی نقص امن نہیں ہے اور نہ ہی یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی کہ یہاں تک کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف، یعنی کہ قرآن مجید کے حق میں احتجاج، پرامن احتجاج کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا، اور ان میں سے بھی سیاسی مخالفین کو 3 MPO کے تحت جیل میں ڈال دیا گیا، جن کی کل ضمانت پر رہائی ہوئی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں، اور پھر ایک اور خبر بھی، چودھری پرویز الہی صاحب کو باوجود عدالتی احکامات کے، لاہور ہائی کورٹ، ٹرائل کورٹ کے، ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیاسی انتقام کا ابھی موسم جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔